آج کا ہمارا ٹاپک ہے وائی واز رائٹ ٹو پراپرٹی ریموڈ فرام انڈین کانسٹیٹیوشن. رائٹ ٹو پراپرٹی کو ڈیلیٹ کیوں کیا گیا تھا فرام انڈین کانسٹیٹیوشن اور فرام فنڈامنٹل رائٹس. یہ ہم آج ڈسکس کریں گے. ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دس ٹاپک آپ کو انڈرسٹینڈ فرسٹ کرنا ہے کہ وہ کون سے آرٹیکلز تھے فنڈامنٹل رائٹس کے جو ڈیل کر رہے تھے رائٹ ٹو پراپرٹی سے. جو ہمارا آرجنل کانسٹیٹیوشن تھا وہ ہمیں پرووائڈ کر رہا تھا 7 فنڈامنٹل رائٹس. ایٹ پریزنٹ اس میں اس وقت صرف 6 فنڈامنٹل رائٹس ہیں کیونکہ رائٹ ٹو پراپرٹی کو ریموو کیا گیا ہے. جو آرجنل کانسٹیٹیوشن تھا اس میں پھر رائٹ ٹو پراپرٹی بھی تھا. اب وہ آرٹیکلس ہم ڈسکس کریں گے جو ڈیل کر رہے تھے رائٹ ٹو پراپرٹی سے. آرٹیکل 19 میں آپ کو پتہ ہے اس وقت اس میں 6 فنڈامنٹل فریڈمز ہے. جب ہمارا کانسٹیٹیوشن اڈاپٹ کیا گیا تھا اس وقت اس میں 7 فنڈامنٹل فریڈمز سے ان میں سے ایک فریڈم رائٹ ٹو پراپرٹی سے ڈیل کر رہا تھا. وہی آرٹیکل 19 ہم یہاں پڑھیں گے. گارنٹی ٹو آل اٹس سٹیزنز. جو آرٹیکل 19 تھا وہ گارنٹی ہر ایک شہری کو کرتا تھا کس چیز کی؟ رائٹ ٹو ایکوائر ہولڈ اینڈ ڈسپوز پراپرٹی. کہ آپ حاصل کر سکتے ہو، آپ اپنے پاس پراپرٹی رکھ سکتے ہو اور پھر اس پراپرٹی کو استعمال کر سکتے تھے. یہ آپ کے پاس رائٹ تھا. اس کے بعد ون مور آرٹیکل 31 جو ڈیل کر رہا تھا رائٹ ٹو پراپرٹی سے. نو پرسن شال بی ڈپرائیوڈ آف ہز پراپرٹی. لا کسی بھی انسان سے اس کی پراپرٹی چھین نہیں سکتا ہے، یعنی کہ کسی بھی انسان سے اس کی پراپرٹی سے محروم نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ تھا آرٹیکل 31. اب یہ کیوں ریموو کیا گیا اس رائٹ ٹو پراپرٹی کو فرام انڈین کانسٹیٹیوشن؟ کیونکہ جو رائٹ ٹو پراپرٹی تھا یہ تھا ڈسپیوٹیڈ رائٹ ابھی کیا تھا یہ ڈسپیوٹیڈ رائٹ جو صرف کنٹروورسیز کو جنم دیتا ہے بٹوین پارلیمنٹ اینڈ سپریم کورٹ. کس طرح یہ رائٹ کنٹروورسیز کو جنم دیتا تھا بٹوین پارلیمنٹ اینڈ سپریم کورٹ، یہ ہم آگے پڑھیں گے. ان 1967 میں ایک کیس ہوا سپریم کورٹ میں جس کا نام تھا گولک ناتھ کیس. یہ 2 بردرز تھے، ایک کا نام تھا ہنری، دوسرا کا نام تھا گولک ناتھ. ان کے پاس فارم لینڈ تھی 500 ایکرز کی لینڈ. پنجاب سیکورٹ اینڈ لینڈ ٹینیور ایکٹ پاس کیا گیا. اس ایکٹ کے تحت ان 2 بردرز کو 30 ایکرز لینڈ ایچ برو کو دی گئی. ہر ایک جو یہ 2 بردرز تھے ان کو 30 ایکرز کی لینڈ دی گئی. تو ایچ ادر، ایک کو بھی 30 ایکرز کی لینڈ، دوسرے کو بھی 30 ایکرز کی لینڈ. مگر ٹھیک کتنی ان کے پاس 5 ایکرز کی لینڈ، یعنی ان کو دی گئی پھر 60 ایکرز کی لینڈ. جو باقی لینڈ جو بچ گئی اس میں سے تھوڑی بہت لینڈ دی کس کو؟ ٹیننٹ کو. اور جو باقی اس کے بعد لینڈ بچ گئی اکارڈنگ ٹو دس ایکٹ اس کو ڈکلیئر کیا ہے سرپلس لینڈ. دیٹ مینس جو یہ قانون بنایا گیا پنجاب میں، پنجاب سیکورٹی اینڈ لینڈ ٹینیور ایکٹ، اس نے ان سے پراپرٹی چھین لی. کن سے؟ ان 2 بردرز سے. اب 2 بردرز نے کیا سیدھا سپریم کورٹ گئے. انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس لگایا. پھر سپریم کورٹ نے کیا کہا وہاں؟ پارلیمنٹ کوڈ ناٹ امینڈ پارٹ 3 آف فنڈامنٹل رائٹس. سپریم کورٹ نے یہی کہا کہ پارلیمنٹ امینڈ نہیں کر سکتا ہے کس کو؟ پارٹ 3 آف انڈین کانسٹیٹیوشن وچ ڈیل وتھ فنڈامنٹل رائٹ. دیٹ مینس آپ ان کی پراپرٹی نہیں چھین سکتے ہو. یہ تھا فرسٹ، کیونکہ یہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، آپ ان سے یہ چھین نہیں سکتے ہو. اب سیکنڈ کیس بینک نیشنلائزیشن کیس. جب کچھ بینکس کو نیشنلائزیشن کیا ڈیورنگ اندرا گاندھی ٹینیور. پھر اس میں سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ کیم ٹو دا ڈیفینس آف رائٹ ٹو پراپرٹی. یہاں بھی سپریم کورٹ نے کس کی وکالت کی؟ رائٹ ٹو پراپرٹی کی وکالت کی. ان کی رائٹ ٹو پراپرٹی کے ڈیفینس میں آ گیا. پھر ایک اور کیس ہوا منروا ملز کیس. اس کیس میں کیا ہوا تھا؟ جو یہ منروا ملز کیس تھا، آپ کو پتہ ہے پارلیمنٹ نے ایک امینڈمنٹ کیا تھا 42nd امینڈمنٹ 1976. تھرو دس امینڈمنٹ اس نے کیا کیا تھا؟ پارلیمنٹ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے بہت سارے چینجز کانسٹیٹیوشن میں کیے تھے. اسی لیے 42nd امینڈمنٹ کو کہا جاتا ہے منی کانسٹیٹیوشن بھی. ون آف دا چینج جو اس امینڈمنٹ نے کانسٹیٹیوشن میں کی تھی وہ تھا یہ جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس تھے ان کو سب آرڈینیٹ رکھا کس کے؟ ڈائریکٹو پرنسپلز آف اسٹیٹ پالیسی کے. ون آف دا چینج وچ 42nd امینڈمنٹ برنگ ان کانسٹیٹیوشن واز دیٹ جو یہ فنڈامنٹل رائٹس تھے ان کو ڈائریکٹو پرنسپل آف اسٹیٹ پالیسی کے سب آرڈینیٹ رکھا گیا. پھر اس کے بعد جو سپریم کورٹ تھا اس نے اس چینج کو ڈکلیئر کیا نل اینڈ وائڈ. کس چیز کو؟ کہ آپ نہیں رکھ سکتے ہو فنڈامنٹل رائٹس کو سب آرڈینیٹ ٹو دا ڈائریکٹ پرنسپلس آف اسٹیٹ
پالیسی کیونکہ یہ وائلیٹ کرتا ہے بیسک فیچر ان دا کانسٹیٹیوشن. اب سپریم کورٹ نے اس چینج کو ڈکلیئر کیا اس لا یا اس چینج کو ڈکلیئر کیا نل اینڈ وائڈ. دیٹ مینس کالا دم ختم کیا اس قانون کو. یہ تھے کنٹروورسیز کس کے درمیان بٹوین پارلیمنٹ اینڈ سپریم کورٹ آن فنڈامنٹل رائٹ آن دس رائٹ ٹو پراپرٹی. یہ سبھی کنٹروورسیز جو تھی یہ تھی بٹوین پارلیمنٹ اینڈ سپریم کورٹ. آگے کنٹروورسیز وائر پٹ ریسٹ بائی 44th امینڈمنٹ. یہ جتنے بھی کنٹروورسیز تھی اب یہ ختم ہو گئی. کیسے؟ جب پارلیمنٹ نے ایک اور امینڈمنٹ کیا بائی 44th امینڈمنٹ ایکٹ 1978. 1978 میں ایک اور امینڈمنٹ کیا گیا. اس امینڈمنٹ کتنی میں تھی؟ 44th امینڈمنٹ ایکٹ 1978. اس ایکٹ کے تحت اس امینڈمنٹ کے تحت رائٹ ٹو پراپرٹی کو کیا کیا گیا؟ ڈیلیٹ کیا گیا فرام فنڈامنٹل رائٹ. اب جو رائٹ ٹو پراپرٹی ہے کہ اٹ از اونلی لیگل رائٹ انڈر آرٹیکل 300A. کیوں ڈیلیٹ کیا گیا؟ اب آپ کو سمجھ آیا ہوگا کیونکہ اٹ واز اے ڈسپیوٹنگ رائٹ لیڈنگ ٹو کنٹروورسیز بٹوین Parliament and Supreme Court. This was all about this. Hope you have understand.